السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ ٹھیک سے ہوں گے۔ آج ہمیں پڑھنا ہے گفتگو کے آداب، جو ہم نے کل پڑھا تھا یہاں سے یہاں تک۔ آج ہمیں پڑھنا ہے یہاں سے پیج نمبر آپ کا جو ہے 24 ہے، آپ کو پیج نمبر 24 سے پڑھنا ہے۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے فن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ پیارے بچوں، جب ہم کسی انسان سے جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، یعنی ہم جب کسی کے ساتھ بات کریں گے اور پھر غصہ کریں گے بات کے دوران، وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ سخت لفظ بولنا یا ایسا کچھ لفظ اس کو بولیں گے جس سے اس کا دل دکھ جائے گا، یا گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کے بات کرنا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان، بے حیائی یعنی ایسی باتیں بولنا جو بالکل ٹھیک نہیں ہے، جن میں تھوڑا گالی گلوچ کا وہ خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یا مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، یعنی اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، اس سے ہمیشہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ ہمیں ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے جن میں ہمیں خود سچائی کا شک ہو، یعنی یہ بات جو میں نے بولی ہے یہ سچ ہے کہ نہیں۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے یہ بات سچ نہیں ہے تو ہمیں وہ بات نہیں بولنی چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی وہ بات کہنی پڑی لیکن اس میں شک ہے تو اس کو بولو کہ مجھے اس میں شک ہے، کیونکہ مجھے یہ پورا پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔ یا کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ، یعنی جس انسان کے مختلف عقائد ہوتے ہیں ان عقائدوں کے ساتھ ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے، یا ہمیں کسی کے مذہب کے برا بلا نہیں کہنا چاہیے کسی دوسرے مذہب کا، یا بزرگوں کی شان جو ہوتی ہے، جو بڑوں کی شان ہوتی ہے، اس کے برعکس ہمیں یعنی ان کی شان میں ہمیں برا لفظ ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ، غرور و شیخی نہ جتاؤ، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو۔ کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ جب ہم پیارے بچوں چھوٹوں کے ساتھ بات کریں گے تو بڑے نرمی کے ساتھ، بالکل ہنس کے مسکراہٹ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ پیش آئے۔ ہم یہ نہیں غرور، یعنی میں آپ سے بڑا ہوں، آپ چھوٹے ہو، میری خدمت کرو، یا میری آپ کو بات ضروری ماننی ہے، ایسے طریقے سے بات نہیں کرنی، بالکل محبت سے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، تاکہ وہ چھوٹا بھی سیکھے کہ زندگی میں کیسے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ کشمیری کہاوت ہے کوکر چھ تچھان پوچھ چھ ہچان، جب ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے جا کر وہ بھی عزت دینا سیکھیں گے۔ کوئی حقارت کا لفظ، ان کو حقارت کا لفظ نہ بولو۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سبوں کے سامنے ان کو مت ڈانٹو، بلکہ ان کو اکیلے میں سمجھاؤ، بیٹا آپ نے ایسی غلطی کی، یا بیٹی آپ نے ایسی غلطی کی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹا، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ان کو آپ سمجھا سکتے ہو۔ چغل خوری سخت عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چغل خوری یعنی ایک کی بات دوسرے بولنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ٹھیک ہے۔ چغل خوری جب ہم کسی کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح سے بولتے ہیں، یعنی پیٹھ پیچھے، یعنی اس کے پیچھے ہم اس کی برائی کرتے ہیں،
یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اس سے کیا؟ اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے، کلی یعنی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ ہاں، جب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ایسے بولا تھا تو اس کو بے حد ندامت ہوتی ہے۔ اس لیے اس چیز سے پیارے بچوں بچنا چاہیے۔ چغل خور یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ ہاں، تو چغل خوری یہی نہیں ہے پیارے بچوں کہ ہم ایک کی بات دوسرے کو سنا دیں، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو، اگر ہم اس کام کو ظاہر کریں گے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گا، تو اس کام کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا پردہ کرنا چاہیے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو، چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرو تو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو، یعنی وہ کسی کی بات بولے گا، آپ پھر سوچو گے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا غلطی کرتا ہے، نہیں، تو یہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے مذہب میں بھی بہت غلط مانا جاتا ہے، چغل خوری یا بدگمانی بہت غلط مانا جاتا ہے۔ چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو، چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرنی چاہیے۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو، اس سے بولو میرے بھائی ایسا مت کرو، یہ گناہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ تو پیارے بچوں، تو یہ گفتگو کے آداب تھے، کتنی پیاری پیاری باتیں اس میں آئی، کس طرح سے ہمیں گفتگو کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر ہم اس طرح سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی ہر طرف پیار ہی پیار بٹے گا۔ تو باقی والسلام۔